السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ سے تکبر کی 5 اقسام کا ذکر کروں گا جن کا ہم میں سے اکثر کو ادراک نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت میں تکبر۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جو بندے اللہ کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو آپ اپنے ذاتی معاملات، اپنے معاملات کو بڑا نہیں جانتے، اللہ کی پکار کو بڑا جانتے ہیں، اور تکبر آپ کو اللہ کے آگے جھکنے سے نہیں روکتا جس طرح کہ ابلیس کو روکا تھا۔ نمبر 2، گناہ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ ان کا تعصب اور ان کا تکبر ان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو حساب دینا ہے، پھر بھی آپ ڈٹ کر اپنے نفس کی مان کر غرور و تکبر میں وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی تکبر کی ایک مثال ہے۔ نمبر 3، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے گال نہ پھلا اور اترا کر نہ چل، کہ اللہ کسی شیخی خورے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی آپ کسی غریب مسکین کو دیکھ کر جو تیوری چڑھاتے ہیں یا گال پھلاتے ہیں یا ایسی شکل بناتے ہیں یا اترا کر چلتے ہیں تو اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ آپ کے پاس حق آ جائے، آپ کے پاس قرآن کی آیت آ جائے، آپ کے پاس احادیث نبی آ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے پیچھے اس کو پیچھے رکھ کر آپ کسی پیر فقیر کی بات مانیں، کسی استاد کی بات مانیں کہ ہم نے تو اسی کی مانی ہے، کسی فرقے کی بات مانیں، تو یہ بھی آپ کا تکبر ہے جو آپ کو حق کے آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنے سے روک لیتا ہے۔ اور سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اور ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اچھا کپڑا یا اچھا جوتا پہننا پسند کرتا ہوں تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تکبر یہ ہے کہ حق کے آ جانے کے بعد تم اس کو جھٹلا دو اور تم اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانو۔ اللہ ہمیں عاجزی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی میں مارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی نظروں میں کم تر اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا اور اونچے درجے والا بننے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ان سب کی توفیق عطا فرمائے اور عاجزی سے رہنے کی اور اپنے آپ کو کم تر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔